تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانبیاء آیت نمبر 14 سے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین وما خلقنا السماء والأرض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ ترجمہ: وہ کہنے لگے، ہائے ہماری کمبختی، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے۔ ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا، اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں۔ اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا، بلکہ ہم تو حق بات کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، جو لوگ دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، در حقیقت ان کے دعوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات یوں ہی کسی مقصد کے بغیر ایک کھیل بنا کر پیدا کر دیے، اور جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کا کوئی نتیجہ بعد میں ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ نہ کسی شخص کو اس کی نیکی کا کوئی صلہ ملے گا اور نہ کسی ظالم اور بدکار کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بات کی نسبت بہت بڑی گستاخی ہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور کرنا حماقت ہے کہ وہ کوئی کھیل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے، اگر بے فرض محال اسے کوئی دل لگی کرنی ہوتی تو اس کے لیے کائنات کا یہ سارا کارخانہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے پاس ہی سے کوئی مشغلہ بنا سکتا تھا۔ کھیل دل لگی اللہ کا کام نہیں ہے۔ وہ تو جو کام کرتے ہیں وہ حق ہی حق ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو حق ہی کے ذریعے اس کا توڑ کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔